بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آج ہم جانیں گے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم رکھنے کی کیا حکمت تھی کہ اپنے رسول کو بن ماں باپ کے بڑا کرنا، اور ایسے عرب معاشرے میں جہاں تعلیم کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان مشکلات سے گزارا۔ اس کی علماء نے کئی وجوہات بیان کی ہیں۔ وہ وجوہات: نمبر 1، پہلی وجوہات یہ ہیں کہ جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا، سورہ طٰہٰ میں ایک اور جگہ فرمایا، تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ پہلی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود حفاظت کی اور خود خیال رکھا۔ اور یہ چیز ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ زندگی میں کئی ایسے موقع آتے ہیں جہاں ہم خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں کہ شاید کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو اس بات کی یاد دہانی دیجیے، اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو سب سے محبوب تھے، لیکن پھر بھی اللہ عز و جل نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کئی مواقع پر اکیلا محسوس کروایا تاکہ وہ صرف اور صرف اللہ عز و جل سے تعلق جوڑیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بے شک ایک یتیم کی زندگی تنگی اور پریشانیوں سے بھری ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں کئی ایسی کوالٹی اور صلاحیت آتی ہیں جو نبی علیہ السلام میں آئیں، اور جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعد میں ضرورت پڑی، اور یہ ایک یتیم بچہ ہی بہتر طریقے سے نوٹ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس مشکلات سے گزارا اور آسائش اور سہولیات سے دور رکھا تاکہ وہ زیادہ اور احساس رکھنے والے بنیں، اور ان لوگوں کی طرح نہیں جو بالکل پیدا ہوتے ہی سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، جن پر کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایسٹ ورلڈ کنٹری کے بچے اور تھرڈ ورلڈ کنٹری کے بچوں میں فرق ہوتا ہے۔ تھرڈ والے کو بڑا لاڈ کیا جاتا ہے، جبکہ ایسٹ والوں کو بچپن سے ہی ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا جاتا ہے، کیونکہ ان سب کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں جو بچپن سے اسے کہتے ہیں کہ تم فلاں ذریعے سے کماؤ۔ کوئی گاڑی صاف کرتا ہے، کوئی واش روم صاف کرتا ہے، اور ایسے بچے جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہاں یہ سب کام خود کرنے پڑتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مشکلات سے گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو غربت کی سمجھ آتی ہے، مشکلات تکلیفات کی سمجھ میں آتی ہیں، اور آپ زیادہ احساس، زیادہ رحم دل ہوتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو یتیم ہوتے ہیں، جو ان مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اگر ہمیشہ سے آسائشوں کے عادی ہیں تو آپ نے جو چیز آسانی سے حاصل کی ہے وہ آپ کو نہیں پتہ اس سے حاصل کرنے کے پیچھے کتنی مشکلات ہیں۔ اسی کے متعلق ایک کہانی بتاتی چلوں۔ ایک شخص کا بیٹا پیسے بہت اڑاتا تھا، وہ ہزاروں روپے آرام سے خرچ کر دیتا تھا، اس کو پیسے کی قدر نہیں تھی۔ ایک دن اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو پیسے کی اہمیت دلاتے ہوئے اس سے کہا کہ یہ 1000 روپے لو اور اسے کنویں میں پھینک دو۔ وہ گیا اور پھینک دیے۔ اس کے بعد اس کے والد نے اس کو باہر نکالا اور کہا اب تم محنت کر کے کماؤ۔ وہ گیا اور اس نے پیسے کمانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا، کیونکہ والد نے کوئی ہنر نہیں سکھایا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی
اور جگہ جگہ محنت کی اور آخر کار اس نے تھوڑے بہت پیسے کما لیے اور وہ اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے والد نے کہا کہ جاؤ اب یہ پیسے کنویں میں پھینک دو۔ بیٹے نے کہا میں یہ کیسے پھینک دوں، اتنی مشکل سے کمائے ہیں۔ تو والد نے کہا یہی اسی بات کا فرق ہے، جب والد کی طرف سے مل رہا ہوتا ہے تو اس کو پھینکنا اور ضائع کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب خود کمایا جائے تب قدر آتی ہے۔ اور اسی لیے جو مشکلات اور پریشانی سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گزرے تو ان کے دل میں یتیموں مسکینوں کے لیے رحم پیدا ہوا۔ اور ایسی بہت سی احادیث ہیں جن میں یتیموں کی کفالت، ان کا خیال رکھنے کے بارے میں کہا گیا ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ کھلی رکھی، یعنی اللہ یتیم کی کفالت کرنے والے کا درجہ اتنا بلند کرے گا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کسی یتیم کو دیکھو تو اس کے ساتھ اچھے الفاظ سے بات کرو اور اس کے سر پر ہاتھ رکھو، یعنی اس سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ محبت کا طلبگار ہے۔ اس کو معاشرہ اچھے سے قبول نہیں کرتا، اس کا خیال نہیں رکھتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یتیموں کا خیال رکھیں، ان کی دیکھ بھال کریں، جتنی استطاعت ہو سکے ان کی مدد کریں۔ اور قرآن میں بھی یتیم کے خیال رکھنے کا ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان مشکلات سے گزرے تو آپ میں ایک خاص قسم کی نرمی پیدا ہوئی کمزور لوگوں کے لیے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ اس یتیمی کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے قبیلے بنو سعد کے ساتھ وقت گزارا جس کی وجہ سے ان کی عربی زبان امپروو ہوئی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے جامع کلمات ادا ہوئے۔ صحیح البخاری، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں، آپ کے بات کرنے کے انداز میں ایسی کشش تھی کہ جو بھی آپ کی بات سنتا تو وہ اس سے متاثر ہو جاتا۔ آپ کے بات کرنے کا انداز متوجہ کرنے والا تھا۔ بعض لوگوں کا بات کرنے کا انداز اتنا پر اثر ہوتا ہے کہ سننے والا اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ماحول میں رہے ان کے بولنے کے انداز میں ایک گہرائی تھی، ان کے طور طریقوں میں کشش اور نکھار تھا۔ یہ تھی وہ چند وجوہات جو علماء نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی آپ علیہ السلام کو یتیم رکھنے میں کیا حکمت تھی۔ باقی واللہ عالم۔ ایک مشہور واقعہ جو روایت کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت یہاں ایک واقعہ بیان کرتی چلوں جو بہت ہی مشہور ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شام کا سفر جو انہوں نے بچپن میں کیا تھا، یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں، یہ ایک کہانی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر شام کے بارے میں یہ سنن ترمذی میں موجود ہے، لیکن ہمیں یہ بات سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیرت کی کتب میں جو روایات موجود ہیں وہ اس صحت کے درجے پر نہیں ہوتی جس طرح احادیث کی کتب میں ہوتی ہیں۔ اس لیے بہت سی ایسی روایات ہیں جو ابن اسحاق ابن سعد میں ملتی ہیں، ان کا مسند ایک درجہ کم ہوتا ہے، یعنی ویسا نہیں ہوتا جس طرح بخاری، مسلم اور مسند احادیث کی کتب میں
اس لیے سیرت کی کتب میں ایک لیول کم ہوتی ہے، اس لیے بہت سی سیرت کی کتب میں کافی ایسی روایات ہیں جو صحیح نہیں ہیں اور مشہور ہو گئی ہیں کسی واقعہ کی بنا پر، لیکن اگر تحقیق کی جائے اور کی بھی گئی ہے تو محدثین نے کہا ہے کہ ان کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہے۔ یہ کہانی اس طرح روایت کی جاتی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 یا 12 سال کے تھے تو ابو طالب کے ساتھ وہ شام کی طرف گئے، اور روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر اور بلال بھی ان کے ہمراہ تھے۔ تو وہاں وہ ایک عبادت گاہ سے گزرے جہاں اس کا پادری تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ وہ آرام سے کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو بحیرہ ڈھونڈتا ہوا باہر گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچھے سے ملا اور ان کو اپنے گھر کھانے کے لیے بلایا۔ اور جب اس بحیرہ سے پوچھا گیا کہ اس طرح کیوں کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ تمہارے بیچ ایسا لڑکا ہے جو آگے جا کر نبی بنے گا، اور میں نے دیکھا ہے کہ بادل اور درخت اس کو سایہ دیتے ہیں اور پتھر اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی لیے بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ اس کا خاص خیال رکھا کریں۔ اور جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو 7 رومن سپاہی انہیں ڈھونڈتے ہوئے آئے کہ ایک نبی آنے والا ہے تو اس سے ڈھونڈ کر قتل کر دیں۔ تو بحیرہ نے انہیں چھپا لیا اور کہا آپ مکہ چلے جائیں۔ علماء نے اس کہانی کو فیس ویلیو پر ایکسپٹ کیا ہے، اور اس کو فیس ویلیو پر ایکسپٹ کرنے والے امام ترمذی، ابن حجر، امام حاکم ہیں، لیکن بہت سے ایسے علماء اور محدثین ہیں جنہوں نے اس پر اعتراضات اور کچھ خامیاں نکالی ہیں۔ ان میں امام ضبطی، امام ابن کثیر، ابن سعید الناس شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعہ میں کچھ مسائل ہیں۔ امام ضبطی بہت بڑے محدث کار گزر چکے ہیں، ان کا دماغ بہت تیز تھا، ہر چیز کو پرکھنے میں وہ ہر چیز کو فیس ویلیو پر نہیں پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے بولا اس قصہ میں کچھ مسئلہ ہے کہ کسی طرح یہ بحیرہ کی کہانی سچی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ابو بکر اس زمانے میں بچے تھے، اور وہ اس کاروان کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ کیوں جائیں گے جبکہ ان کا اس وقت کوئی تعلق نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ بلال تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور ان کی جو ابو بکر سے ملاقات ہوئی اسلام قبول کرنے کے بعد ہوئی تھی، تو بلال اس کہانی میں کیسے آ گئے؟ تیسرا یہ کہ اگر درخت یا پتھر سجدہ سایہ کر رہے ہیں تو بادل کا سایہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی طرح رسول کو بتایا گیا کہ آگے جا کر آپ نبی بنیں گے، تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کو بطور ثبوت دلیل کیوں نہیں بتائی؟ اور قریش کے لیے کیوں مشکل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنا؟ اور یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود انہیں سمجھ نہیں آیا جب حضرت جبریل پہلی وحی غار حرا میں لے کر آئے تو آپ کیوں ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تھے، اور جبریل کے آنے پر کیوں نہیں کہا کہ میں 20-30 سال سے آپ کے آنے کا منتظر تھا؟ یہ سب سوالات کیے ہیں۔ کچھ علماء نے بولا ٹھیک ہے بلال اور ابو بکر کی ڈیٹیل کو نکال دیا جائے، لیکن باقی روایات میں کچھ سچائی ہے۔ کچھ محدثین نے بولا کہ اگر بعض چیزیں نکال دیں تو باقی چیزوں کو کیسے قبول کر لیا جائے؟ اس واقعہ کو کئی غیر مسلم تاریخ دانوں نے دلیل لیا ہے، اور انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشرے میں بنی اسرائیل کے واقعات کا ذکر نہیں تھا، یہود و نصارہ کی کوئی تفصیل موجود نہیں تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں سے ملے؟
مثلا پچھلے انبیاء یعنی حضرت یوسف، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کو تفصیلات کہاں سے ملی؟ اس سوسائٹی میں تو لامحدود لائبریری بکس موجود نہیں تھی، تو اتنی ویریفائڈ معلومات ہماری کتابوں میں ان کو کیسے ملیں؟ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔